العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ ہم نے سال کا آغاز پڑھنے پڑھانے سے کیا تھا اور آج الحمدللہ اسی کا پھل اور اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ حفاظ کرام، علم حدیث کے طلبہ، شعبہ افتاء اور شعبہ عالمیت کے طلبہ عزیز نے سال پورا فرما کر اپنے علوم کی تکمیل کی۔ ظاہری رسم کے اعتبار سے آپ کو یہاں سے فارغ کیا جا رہا ہے اور دستار فضیلت اور سند کے ساتھ آپ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اسی مبارک موقع پر آپ کے رشتہ دار، دارالعلوم سے محبت کرنے والے، دارالعلوم کے ذمہ دار حضرات اور شہر اور اطراف کے دیہات سے آنے والے علماء کرام اور ایمان والے بھائی، جنہوں نے ہماری اس دعوت پر تشریف آوری کر کے ہماری اور ہمارے طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس کا بہترین بدلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً دنیا میں بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتی ہے، کانفرنسیں ہوتی ہے اور مختلف قسم کے ناچ گان اور کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ مجلسیں وہ ہوتی ہے جن کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کے وہ فرشتے جو طوافون ہے صبح اور شام، جو اللہ والوں کی مجلس میں آتے ہیں، وہ ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ پاک کے دین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آپ سن چکے، اولئک القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ وہاں سے گزرنے والے کو بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ یہ ذکر اللہ، یہ علم کی مجلس ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے جہاں پر ہم سب حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، ان طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائیں گے اور وہ چند لمحات جن کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیں، یہ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں ہوتی ہے جہاں عشق خداوندی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور فقہ اسلامی کی نسبت سے ہمارے طلبہ عزیز فارغ ہو رہے ہیں، اور آپ حضرات اس مبارک موقع پر اپنے اوقات عزیزہ کو آگے پیچھے کر کے باہر کے ملکوں سے آنے والے ہمارے دارالعلوم کے ذمہ داران اور اطراف و اکناف سے آنے والے ہمارے ایمان والے بھائی، آپ تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں چونکہ شکریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، کتاب اللہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے، لیکن آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں
کہ ایسی نیک مجلسوں میں حاضری کی، اللہ پاک نے آپ کو سعادت نصیب فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نے آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں آتا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو ان علمی مجلسوں میں بھیج دیا۔ قرآن اور حدیث کی محفلوں میں ان طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا آنا اللہ پاک کے یہاں مقبول ہوگا کہ میرے وہ بندے جن کو دنیا والے کچھ نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضری فرمائی، یہ اللہ پاک سے محبت، دین اسلام سے محبت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واصلانہ جو تعلق ہے، اس کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل کچھ باتیں عمومی طور پر طلبہ عزیز کو ذکر کر دی۔ اس وقت میرے مخاطب وہ فارغ ہونے والے طلبہ عزیز جو شعبہ تخصص الحدیث سے، شعبہ افتاء سے اور شعبہ عالمیت سے فارغ ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ کلام پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ پاک نے اس آیت میں امت کو مختلف شعبوں میں تقسیم فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ آیت تقسیم کار کو بتلاتی ہے۔ ایک مینجمنٹ ہونا چاہیے امت کے پاس۔ ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں تک پہنچی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے جو انداز فرمایا، فلولا نفر، ایسا کیوں نہیں ہوا، یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے تقسیم کرتے ہوئے فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، امت مسلمہ میں ایک جماعت ایسی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہر وقت حاضر باش رہے۔ اصحاب صفہ، صحابہ کرام کی ایک جماعت ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، کچھ لوگ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول تھے، اور ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھانے پینے کی نسبت سے پڑا رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک، سوائے اللہ کے رسول کے پاس علم حاصل کرنے کے ان کے پاس اور کوئی چیز اور کوئی وجہ نہیں۔ بیمار ہوئے، بے ہوش ہو گئے، لیکن اپنے آپ کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وابستہ فرما دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل رہے اور مسجد میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھ کے ابو ہریرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے مسئلہ بتلا دیا، اور پھر اپنے گھر دروازے تک گئے، اور پھر حضرت عمر نے اپنا دروازہ بند کیا، گھر میں اندر تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ کو مسئلہ نہیں پوچھنا تھا، مسئلہ تو معلوم تھا، لیکن بھوک کی شدت نے پریشان کیا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر مجھے اپنے گھر لے جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز مجھے دے دے تاکہ میرے قلب کو اور میرے پیٹ کو تسلی ہو۔ واپس آئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ابو ہریرہ پریشان ہے، آپ نے بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ، وہ بیچارے صحابہ جو صرف دین کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان سب کو بلا لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ بھر کے اس دودھ کو پیو، سب نے پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھوکے بھر کر پیا۔ خیر مختلف الگ الگ روایتیں ہیں جن کو میں نے اجتماعی طور پر پیش کیا آپ کے سامنے۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ حضرت عمر ملے، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ عمر میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا، سوال مقصود نہیں تھا، میں بھوکا تھا، میں کھانے کا محتاج تھا،
لیکن آپ سے زیادہ محبوب شخصیت نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے میرا پیٹ بھروا دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آیات اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ طالب علم کے لیے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، علم کو حاصل کرنا۔ اللہ پاک نے غیب سے انتظام فرمایا کہ امت مسلمہ نے آپ کے لیے بورڈنگ کا بھی انتظام فرما دیا، لاجنگ کا بھی انتظام فرما دیا، تفریح طبع کے لیے باغات کا بھی انتظام فرما دیا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ تو قوم سبا کو اللہ پاک نے فرمایا تھا، لیکن مدارس اسلامیہ بھی ان آیات کی روشنی میں طلبہ عزیز کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مقصد آپ کی زندگی کا ہونا چاہیے، حصول علم۔ یہ صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے بتلا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیتفقہوا فی الدین، دین میں فہم اور دین کی سمجھ، ایسا جملہ قرآن نے ذکر فرمایا جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہر حال اور ہر قسم کے فتنوں کے مقابلے کے لیے تفقہ فی الدین جب آ جائے گا۔ فقہ سے مراد مسائل شرعیہ نہیں ہے، یہ تو فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر اور فقہ اوسط جو آپ عقائد کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ عقائد کا علم، اخلاقیات کا علم اور مسائل شرعیہ کا علم، دین ان تین کے مجموعے کا نام۔ اس لیے آپ کو توحید اور رسالت کے علوم بھی سیکھنے ہیں، آپ کو اخلاقیات پڑھنے ہیں اور برتنے ہیں، اور مسائل شرعیہ کو بھی جاننا ہے، عمل کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کی پیاس کو بجھانا ہے۔ جو لوگ آپ سے شرعی مسائل دریافت کریں، آپ کو ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں، اپنے علم اور مطالعے کی روشنی میں حالات حاضرہ کے تغیرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے امت کی ضرورت کے پیش نظر ہمارے افتاء کے فارغ ہونے والے مفتی حضرات کو امت کی رہنمائی کرنی۔ اس لیے فقہ، دین کی سمجھ، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر زمانے میں فقہائے کرام نے، صوفیاء کرام نے اور علماء مجتہدین نے اس لفظ فقہ کی تعریف فرمائی۔ میں آپ کے سامنے عصر حاضر کے بڑے محقق، مفکر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی ایک تعریف ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں کوئی تغیر، تبدل، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، لیکن زمانہ آئے گا، حضور کی نبوت قیامت تک ہے، دین غیر متغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، زمانہ تغیر والا ہے، بدلتا رہتا ہے، حالات اور تقاضے الگ آتے ہیں، ضرورتیں الگ آتی ہے، نئے فتنے اور نئے مسائل اور اطلاع امت میں آتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک مفتی کو غیر متغیر دین کی روشنی میں تغیر پذیر زمانے میں امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر امت کو مسائل بتلانا ہے، لیکن دین متین جو غیر تغیر پذیر ہے اس میں تحریف، تعویل، تبدیلی، نسخ کسی قسم کی کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کتاب و سنت کے وہ اصول، وہ قواعد، اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول عقائد، اصول تفسیر کی روشنی میں، مقاصد شریعت کی رہنمائی میں آپ کو امت کو پیش آنے والے انفرادی مسائل یا اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ یاد رکھنا ہے، شاوروا الفقہاء العابدین۔ نئے پیش آمدہ مسئلے میں اپنی طرف سے جلد بازی کر کے فتوے نہیں دینا ہے، آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں گہری بصیرت کے ساتھ اشباہ و نظائر اور فروق کا خیال کرتے ہوئے
شریعت کے مقاصد عمومیہ جو کتاب و سنت سے نکلتے ہیں، ان کی روشنی میں امت کی وہ رہنمائی کرنی ہے جس میں آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی بتلایا اور امت کے لیے آسانی فرمائی۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، اپنے صحابہ کو بھیجتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ امت کو بشارت، امت کے لیے مسائل میں آسانی کرو۔ یہ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا دین کی روشنی میں ہو، اپنی عقل، اپنی فہم یا کسی کو راضی کرنے، کسی کو ناراض کرنے، کسی کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر مسائل شرعیہ میں آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ کام نہ کرے۔ آپ سیدھے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ فرمائیے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا بالکل سیدھا دین ہے، اسی کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے خود فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، آپ فرما دیجئے یہ میرا سیدھا اور صاف دین ہے۔ علی بصیرۃ، ایک مفتی، ایک محدث کو اور ایک مفسر کو، ایک عالم کو علی بصیرۃ ہونا ضروری ہے۔ جس علم کو آپ نے حاصل کیا اس کی قدردانی سب سے پہلے آپ میں آنی چاہیے۔ آپ کو وہ یقینی کیفیات، وہ غیر متزلزل آپ کا ایمان ہو کہ میں نے جس درس کو حاصل کیا، میں نے جس کتاب و سنت کو حاصل کیا ہے، یہ کائنات میں اللہ پاک کا میرے اوپر سب سے بڑا احسان، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فقہی بصیرت عطا فرمائے، لیکن آپ کے دل کے اندر اگر دنیا اور مادیت والوں کی آپ کے دل میں ایک عظمت قلبی اعتبار سے آ جائے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جب تک دل سے باہر رہے، جسم پر رہے، وہاں تک کوئی خطرہ نہیں، لیکن جب یہ دنیا دل کے اندر آ جائے گی تو دل غرق ہو جائے گا۔ جسم کے غرق ہونے کو نہیں، دل کا غرق ہونا یہ بڑا ہے۔ اس لیے اس وقت علماء کرام کو کتاب و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے اپنے ایمان پر، اپنے یقین کی کیفیات پر، اور جو علم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر پختہ یقین جب تک ہمیں نہیں ہوگا، یہ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین اسی کا نام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفقہ فی الدین کی جو تعریف فرمائی وہ آپ جانتے ہیں، قلب کی صفائی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے فقہ کی تعریف یہ فرمائی۔ یہ تو آپ کی ذات سے وابستہ ہے، اور امت کے ساتھ مسائل شرعیہ پیش آئے تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین ایک غیر متغیر، اللہ پاک کی طرف سے غیر منسوخ چیز ہے، اس کے مسائل میں جو آسانی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی، آپ ان آسانیوں کو امت تک پہنچاؤ، لیکن اس آسانی میں دین سے کھلواڑ نہ ہو، آپ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کو پہنچاؤ۔ اس لیے میں اپنے فارغ ہونے والے مفتی طلباء کو عرض کروں گا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ گہری بصیرت کے ساتھ زمانے کے حالات اور تقاضوں کو بھی سمجھو۔ آپ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ علم میں گہرائی ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کی گہری بصیرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو چیز جتنی زیادہ گہری ہوگی وہ کشادہ بھی ہونی چاہیے تو اچھی لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کا تو گہرا علم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک مفتی کی سب سے پہلی نظر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کے رسائل لکھ کر مفتی حضرات کو بتلایا کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے، یہ کیوں پیش آیا، کون سی چیزیں تھیں جس نے یہ ضرورت پیدا کی، آخر یہ ضرورت ہے یا یہ خواہشات نفسانی ہے، اس کا فرق کرنا، اس کی تمیز۔ انشورنس کا مسئلہ آیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے 1000 سالہ سمندری سفر میں جو چیزیں پیش آتی تھی،
جہاز ڈوب جاتے تھے، تاجر کو نقصان ہوتا تھا، حضرت نے پوری تفصیل فرمائی۔ اور پھر انشورنس کیسے آیا؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر یہ انشورنس، امداد باہمی، کوآپریٹو سوسائٹیاں سب سے پہلے قائم کی، لیکن وہ سودی نظام نہیں تھا، تعاونوا علی البر والتقوی۔ تو جو بھی چیز نئی پیش آئے، آخر یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کس ضرورت نے اس کو پیدا کیا؟ اس ضرورت کے پیچھے ضرورت ہے یا خواہش؟ یہ مقصد جب تک نہیں جانیں گے، مسائل حل کرنے میں آپ کے لیے پریشانی ہو۔ اسی طرح تخصص الحدیث کے طلبہ عزیز، ایک سال میں آدمی محدث نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو راستہ بتلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو احادیث کی تخریج کرنی ہے۔ اسماء رجال، روایت کے راویوں میں، اس سلسلے میں محدثین نے جو اصول وضع کیے ہیں، ان اصول کی روشنی میں اس روایت کا یہ راوی اور یہ روایت کس درجے کی ہے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس راوی کے سلسلے میں کیا حکم فرمایا۔ اس وقت امت میں افراط و تفریط، بہت سارے حضرات وہ ہے جو ہر روایت کا انکار کر دیتے۔ روایت صحیح سند کے ساتھ ہوتی ہے، فضائل کے باب میں ہوتی ہے، لیکن سند اور متن دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کچھ نئی شکلیں پیدا کی، فقہ حدیث، نقد حدیث کا ایک نیا عنوان قائم کیا، درایت حدیث کا ایک نیا نام رکھا، اور اس بنیاد پر احادیث صحیحہ کا انکار کیا۔ تو ایک بڑی جماعت وہ ہے جنہوں نے ہر رطب و یابس کو، جو چیز جہاں سے آئی لے لی، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اور امت واٹس ایپ کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے اور کچھ اس قسم کی چیزیں نکلی ہے، اس کے ذریعے اس کو روایت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دی۔ فضائل کے باب میں بہت ساری دعائیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بزرگوں کے تجربات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں پڑھا، بزرگوں نے اس کو نقل کیا اپنے تجربے سے، اس پر فضیلت کوئی بول نہیں سکتا۔ فضیلت ذکر کرنے کا حق صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس لیے وہ اپنے تجربے سے کوئی چیز کہیں، اس کو حدیث نہ سمجھ کر اس بزرگ کی بات سمجھ کر عمل کیا جائے اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقے سے دعائیں منقول ہیں، جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا وہ درود جو بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ہم تک پہنچائے ہیں، اس میں عشق رسول، کلمات نبوی کی وہ برکتیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے ہوئے، زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میں ان ہوا الا وحی یوحا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسانی کلام میں وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے بزرگوں کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن صحیح احادیث صحیح سند کے ساتھ امت تک پہنچے، اس کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو اس کی مشق کرائی گئی، مختلف طریقے احادیث کی تخریج کے ہر زمانے میں جو رائج رہے، اور عصر حاضر میں جو نئی چیزیں آئی، قدیم اور جدید تخریج کے طریقوں سے آپ کو واقف کروایا گیا۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے جو نئی نئی شکلیں نکلی، نئی کتابوں کی تخریج اور تحقیق کی، یہ بھی آپ کو سکھلائی گئی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جا کر امت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو عام فرمانا ہے۔ حضور کی طرف غلط نسبت کرتے ہوئے روایت ذکر کی جائے تو پیار اور محبت سے امت کو سمجھایا ہے، لڑائی اور جھگڑے اور کسی طرح کی حجت بازی سے کام نہ لیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے فضلاء جو فارغ ہو رہے ہیں، جنہوں نے 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال دارالعلوم میں یہاں گزارے، اور اب آپ کو لیتفقہوا فی الدین کے بعد ولینذروا قومہم اذا رجعوا، آپ جا رہے ہیں اپنی قوم کی طرف۔ قرآن نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم کو آگاہ کرے، دین اور شریعت کی باتیں بتلائے۔ لیکن انذار ڈرانے کو نہیں کہتے ہیں، محبت کے ساتھ ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ اس لیے نبیوں کی صفت میں بشیر کے ساتھ نذیر کو بھی ذکر فرمایا۔ انسان چونکہ عمومی طور پر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے تبشیر کے مقابلے میں صفت انذار کو کثرت سے ذکر کیا گیا۔
آپ جب اپنی قوم میں جائیں گے، فارغ ہو کر یہاں سے آپ جا رہے ہیں، امت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ امت کے رہنما ہے، جب مسائل شرعیہ میں ہمیں ضرورت پیش آئے گی، دین کے کسی مسئلے اور کسی چیز کے متعلق ضرورت ہوگی، تو یہ حضرات ہماری پیاس بجھائیں گے۔ آپ جائیں گے مکاتب میں، مدارس میں، مساجد میں، دعوت و تبلیغ میں، ہر شعبے میں آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے، اللہ کے دین کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس رحمت والی صفت کو امت کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو علم دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان کی شان رحمانیت سے یہ علم مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی ذاتی اعتبار سے جو کچھ بھی ہے، جب تک اللہ پاک کی شان رحمانیت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ رحمان میں جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلی نعمت الرحمن علم القرآن بتلایا۔ جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا، آنے والی نعمتیں اور آنے والے عذاب کی جو شکلیں ہیں، قرآن جس کو فبأي آلاء کے ذریعے ذکر کرتا ہے، یہ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک علم القرآن کی صفت رحمانیت کو نہ سمجھیں۔ اس لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کو امت کی رہنمائی کرنی ہے، مسائل شرعیہ بتلانا ہے۔ پہلے سے جو علماء موجود ہیں، اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو پیار و محبت سے، بڑے علماء ہیں تو ادب اور احترام سے ان کی خدمت میں جا کر اس چیز کے سلسلے میں ادب سے عرض کرنا۔ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس طرح کی کوئی چیز آپ سے نہ ہو، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ مکاتب میں، مدارس میں آپ جب پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے اوقات کا لحاظ کریں۔ امت سے جو شکایت آ رہی ہے کہ علماء کرام اپنا وقت پورا نہیں ادا کرتے، علماء کرام اس وقت میں جو ذمہ داری ہے اس کو نہیں نبھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کل آپ کو میں وقت کی پابندی پر پوری تفصیل کہہ چکا ہوں، اس لیے یہ امانت ہے۔ ویل للمطففین میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس میں کمی کریں۔ اس لیے فارغ ہونے والے طلبہ، دین کے جس شعبے میں آپ جائیں، آپ اپنے اوقات کا لحاظ کریں، آپ اپنے کام کا لحاظ کریں اور پوری پابندی کے ساتھ ان کاموں کو کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ منت منہ کی خدمت سلطانی کنی، منت ازو شناس کہ او بخدمت بے گزاش۔ اللہ پاک دین کے کسی کام میں آپ کو لگائیں تو آپ اپنا فخر اور تکبر نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس نظام میں اس نے آپ کو کوئی عمل آپ کا پسند آ گیا، جب اللہ کے نبی یہ فرمائے الا ان یتغمدنی اللہ، کہ میری بھی کوئی حیثیت نہیں مگر یہ کہ اللہ پاک میری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا، وہ اللہ کی رحمت کے اپنے آپ کو اتنا مستحق سمجھ رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق سمجھیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے مہمان گرامی حضرت مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف لائے۔ آپ دارالعلوم فلاح دارین کے بھی شیخ الحدیث اور جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے بھی آپ شیخ الحدیث، اور اتفاق سے دونوں مدرسوں میں آج ہی سالانہ جلسہ۔ آپ نے اپنے طلبہ عزیز پر آپ حضرات کو فوقیت دی اور اس جلسے کو چھوڑ کر ہماری دعوت قبول کر کے یہاں تشریف لائے، یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں عقل کوہ، ترکیسر سے، فلاح دارین سے طلبہ عزیز کے فون آ رہے ہیں کہ حضرت ہم آج فارغ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہاں مجلس میں نہیں پا رہے ہیں، لیکن مولانا نے یہ قربانی دی۔ اللہ پاک نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک نے کتاب و سنت کا گہرا علم عطا فرمایا، تفسیری علوم، قرآن کریم کے آیات سے استنباط اور استخراج کی وہ کیفیت جو اللہ پاک اپنے کچھ بندوں کو عطا فرماتے ہیں، حضرت مولانا کو بھی اس سے ایک بڑا وافر حصہ ملا ہوا ہے۔ آپ نے فلاح دارین میں بھی بڑی محنت سے پڑھا اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی
جب آپ کا تقرر، آپ کا وہاں پر ایک طالب علم کے طور پر داخلہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے سعودی کونسل سے جو لوگ آئے اور جو علماء کرام نے امتحان لیا، حضرت رئیس الجامعہ مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ کاکودربی صاحب کی زبانی میں نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ ان میں سب سے ممتاز ہمارے طالب علم مولانا فاروق صاحب تھے، وہ لوگ ششوپن میں رہ گئے کہ آخر اس طالب علم نے فلاح دارین میں پڑھا، اور اس طریقے سے عرب علماء کو وہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس لیے میں آپ کے اور ان کے درمیان میں اب حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے صدر محترم دارالعلوم کے موقر شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب، جو تمام جلسوں میں از اول تاخیر بیٹھتے ہیں، طلباء کی اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر ہر وقت حضرت یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی روا روی اور اپنے لیے آگے پیچھے ہونا، اخلاص کے ساتھ نام و نمود سے دور ہو کر انتہائی تواضع اور مسکنت کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک اور صالح بندوں کو جو صلاحیتیں اور جو صفات دی جاتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرب جو طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے۔ حضرت کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں۔ اسی طرح دارالعلوم کے اساتذہ کرام سال بھر جنہوں نے محنتیں کی اور جو یہاں مجلس میں بھی حاضر ہے، ہمارے موقر ذمہ داران جو برطانیہ سے، ساؤتھ افریقہ سے یہاں تشریف لائے، محض اس دارالعلوم کی جلسے کی نسبت سے اللہ پاک نے ان کو یہاں پہنچایا۔ کوئی کاروبار ان کا یہاں نہیں ہے، کوئی ان کی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، سارے رشتہ دار انگلینڈ اور افریقہ میں ہیں، لیکن سالانہ جلسے کی نسبت سے ہر سال یہ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح ہماری امت مسلمہ کے وہ دعوت و تبلیغ کے حضرات، وہ علماء کرام جو شہر اور اطراف سے یہاں تشریف لائے، طلبہ عزیز کے وہ رشتہ دار جو یہاں پر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔